والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم. صدر باوقار حضرت العلام مفتی مجیب الرحمان صاحب قبلہ مرتضیلہ العالی و دیگر علماء ذوی احترام و حاضرین جشن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت میرے آقا دو جہاں کی داتا حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ تاجدار کائنات ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اگر قرآن مقدس کی آیات کا ہم مطالعہ کریں تو رب قدیر جل جلالہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارسال کے کئی مقاصد بیان فرمائے ہیں. کہیں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہیں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لیکن جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اس میں ایک عظیم مقصد کی طرف پروردگار اپنے محبوب کو بھیجنے کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے، اور کس چیز کے ساتھ رب نے اپنے محبوب کو اس فرش گیتی پر بھیجا ان چیزوں کا تذکرہ بھی صراحت کے ساتھ میرے کریم نے قرآن مقدس میں بیان فرما دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے آپ کے آنے کا یہاں کچھ مقصد ہے ویسے ہی میرے بھی یہاں پر آنے کا کچھ مقصد ہے. آدمی دنیا میں بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا. آپ تجارت کی منڈی سے لے کر ملازمت تک کے معاملات کو دیکھیں، انسان ہر چیز میں اپنے مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے. وہی قومیں کامیاب ہوا کرتی ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے مقصد ہوا کرتا ہے، اور وہ قوم زمین سے مٹا دی جاتی ہے یا زمین میں ان کا وقار ختم ہو جاتا ہے جو ایک بامقصد زندگی کی بجائے مقصد فراموشی کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے رہتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آمد رسول کے مقصد کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ درد رسول جو وقت ولادت سے لے کر وقت وصال تک امت کے لیے سرکار کے سینے میں پنہا تھا، اس درد کو محسوس بھی کرنا پڑے گا، اور اس درد
درد کے حوالے سے ہم نے کون سی دوا تجویز کی، اس درد کو ہم نے کتنا محسوس کیا، اور رسول گرامی وقار کی آمد کے مقصد پر ہم نے کس طریقے سے لبیک کہا، ہمیں اس کی طرف بھی اپنی توجہ کو مبذول کرنا پڑے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت عالمی سطح پر اگر آپ مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو وہ قوم جس کے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے عظیم رسول جس قوم کے لیے تشریف لائے، پروردگار کے پیارے محبوب کا دامن جس قوم نے تھاما ہو، جس قوم کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہو اور جو اس کتاب کو ماننے والی قوم ہو، آج زمین کے اوپر رسوا نظر آ رہی ہے، آج زمین کے اوپر ذلت کی وادیوں میں بھٹکتی نظر آ رہی ہے، رسول اعظم سے محبت کا دعویٰ اور پھر بھی قوم زبان پذیر نظر آ رہی ہے، رسول اعظم کی محبت کا دعویٰ اور پھر بھی وقار مجروح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مقصد کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں قرآن مقدس کی روشنی کے اندر آمد رسول کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھو، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ وہی ذات معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر یہ ذات نہ آتی تو خدا کا پتہ نہ چلتا، اگر یہ ذات نہ آتی تو خداوند کے قدوس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والے انسان اس فرش گیتی پر نظر نہ آتے۔ یہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں پروردگار نے اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کر کے بھیجا، اور یہ رسول پروردگار کا پتہ بھی بتاتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ڈنگ بھی ادا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علماء کرام کا جب غفیر موجود ہے، الجامعۃ البلاد جو ہمارے بنگلور کے زمین کا سب سے بڑا سنیوں کا ادارہ اور سنیوں کا مرکز ہے، وہاں کے ذمہ دار علماء کرام جلوہ فرما ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ، ہوا ضمیر الذی اسم موصول بغیر مرجع کے ضمیر کا ابہام دور نہیں ہوا کرتا۔ آپ اندازہ لگائیے، ہوا کے اندر بھی ابہام ہے، الذی کے اندر بھی ابہام ہے، اور یہ دونوں کا ابہام نہ مرجع کے بغیر دور ہو سکتا ہے نہ صلے کے بغیر دور ہو سکتا ہے۔ وہ ذات جس نے عظمت والے رسول کو بھیجا، وہ ذات کون سی ذات؟ کس نے بھیجا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے بھیجا، کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ بالہدی و دین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ دو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات رب قدیم نے کیوں عطا فرمائے؟ فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، مقصد یہ ہے کہ ہر دین پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ہدایت اور حق کے ساتھ اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا۔ اب یہاں کوئی اعتراض کرے کہ آپ لوگ عقیدت کے اندھے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خدا کا پتہ بتاتی ہے، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ غلو کے پہلو کو اختیار کرتے ہو اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی عقیدت کا مظاہرہ اس طریقے سے کرتے ہو کہ خدا کا پتہ حضور بتاتے ہیں، خدا کی معرفت بارگاہ رسول سے میسر ہوتی ہے۔ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، کیا زمین خدا کا پتہ نہیں بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے؟ کیا آسمان خدا کا پتہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ آسمان کا خالق کون ہے؟ یہ چاند کی چاندنی نہیں بتا رہی ہے کہ اس کا خالق کون ہے؟ یہ سورج کی شعاعیں نہیں بتا رہی ہے کہ اس کا خالق کون ہے؟ آپ بتاؤ، یہ دریا کی روانی نہیں بتا رہی ہے کہ اس کا خالق کون ہے؟ ہے کسی انسان میں طاقت جو چاند جیسا چاند پیدا کر سکے؟ ہے کسی کی طاقت جو سورج پیدا کر سکے؟ ہے کسی کی طاقت جو زمین پیدا کر سکے؟ ہے کسی کی طاقت جو آسمان بغیر ستون کے پیدا کر سکے؟ ہے کسی کی طاقت جو پانی کو پیدا کر سکے؟
گے مولانا بڑی عجیب بات کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں تو خدا کا پتہ بتا رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ خداوند قدوس کا پتہ بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مولانا اپنے دعوے کی دلیل پیش کرو۔ اگر ذات رسالت معرفت الہی کا ذریعہ ہے تو قرآن تو یہ کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ پروردگار نے اپنے حوالے سے فرمایا کہ بے شک رب ارشاد فرماتے ہیں اپنے کلام میں کہ بے شک اللہ کی تخلیق میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ نشانی رب نے بتائی، نشانیاں ہیں۔ یہ زمین بتا رہی ہے کہ اس کا خالق کوئی ہے، آسمان بتا رہا ہے کہ اس کا خالق کوئی ہے، سورج بتا رہا ہے اس کا خالق کوئی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ ایک تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اولی الالباب کے حوالے سے۔ ہماری قوم کا مزاج تھوڑا بدل گیا۔ آج کے دور میں عقل والا کسے سمجھا جاتا ہے؟ آج کے دور کا مسلمان عقل والا اسے سمجھتا ہے جس کے ساتھ ڈاکٹر کی ڈگری لگی ہو، آئی ٹی کی ڈگری لگی ہو، سائنٹسٹ کی ڈگری لگی ہو، نیورولوجسٹ کی ڈگری لگی ہو، وہ عقل والا۔ جس کے پاس اتنی ڈگری ہو، دنیا کی تعلیم کے اندر جو اتنی مہارت رکھتا ہو اور اس کا کوالیفیکیشن اتنا عظیم ہو، ہم اسے بے وقوف نہیں کہتے، سوسائٹی کا عقل مند ضرور کہتے۔ لیکن ذرا قرآن سے بھی پوچھیں، اے قرآن تو بتا تیرے نزدیک عقل والا کون ہے؟ اس لیے کہ مائک بنانے والا جانتا ہے کہ اس میں سب سے پاورفل چیز کیا ہے، گھڑی بنانے والا جانتا ہوگا اس کا کون سا پرزہ قیمتی ہے، فیکٹری کا ملازم نہیں جانتا کہ اس کے اندر کون سی چیز قیمتی ہے۔ تو پیدا خدا نے کیا، عقل خدا نے عطا فرمائی، اسی قریب سے پوچھو میرے مولا تو بتا عقل والا کون ہے، تو ہی اس پردے کو اٹھا دے تو نگاہ آتی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل والا وہ ہے جو کھڑے ہو تو اپنے مولا کو یاد کرے، جو بیٹھے تو اپنے مولا کو یاد کرے، جو کروٹ لیتے تو اپنے مولا کو یاد کرے۔ پتہ یہ چلا کہ جسے قرآن عقل والا کہہ رہی ہے، ہماری قوم اسے بے وقوف سمجھتی ہے، ٹھوکر یہی کھاتے ہیں۔ قرآن اسے عقل والا کہتی ہے جو قیام میں خدا کا ذکر کرے، قعود میں خدا کا ذکر کرے۔ اور پھر آپ کہیں گے مولانا صرف کے ذکر کرنے والے لوگ آج کے دور میں ترقی کے اندر مقابلہ غیروں کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کے ساتھ اور ان کے چیلنجز کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ قرآن یہاں خاموش نہیں ہو جاتا، جہاں عقل والوں کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ یذکرون اللہ قیاما، وہیں یہ بھی کہا گیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ ذکر کرنے والے بھی ہیں اور فکر کرنے والے بھی۔ یاد رکھیں، اگر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہاں غور سے سنیں، یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو کہ صرف فکر کی وادیوں کے اندر بھٹکنے والا انسان زمین پر بسنے والے انسانوں کی زندگی کے حقوق کو چھین لیا۔ عقل کے داؤ پیچ کھیلنے والا انسان صرف اور صرف وہ زمین کے انسانوں کے سکون کو ختم کر دیا۔ میرے قریب نے عقل والوں کی جو ڈیفینیشن بیان فرمائی اور اس میں یہ جو قید لگا دی الذین یذکرون اللہ قیاما، وجہ یہ ہے کہ جس کا دل مطمئن ہوگا جب وہ عقل سے کسی چیز کی تحقیق کرے گا تو بھٹک نہیں سکتا اور نہ قوم پر ظلم کرے گا، لیکن اگر دل مطمئن نہیں ہے تو اپنی عقل کے ذریعے تباہی کے سامان بنائے گا اور انسانوں کی زندگی کو جیسے خود بے قرار ہے دوسروں کو بے قرار بھی کر دے گا۔ اس لیے سائنس کے طلباء اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر تم سائنس کے علم کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہو تو عقل کے استعمال سے پہلے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ اللہ کا ذکر کر کے تم اپنے دل کو مطمئن کر لو اور اس کے بعد تم غور و فکر کرو۔ تو جب تمہارے وجود سے کوئی کام رونما ہوگا تو وہ ایسا ہوگا
کہ سوسائٹی میں تباہی نہیں، اطمینان اور سکون کی دولت سوسائٹی والوں کو میسر ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یہ زمین نشانی، یہ آسمان نشانی، یہ چاند نشانی، یہ سورج نشانی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معرفت الہی کا ذریعہ ہیں، خدا کا پتہ حضور ہی بتاتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ زمین نشانی نہیں ہے؟ یہ زمین پتہ نہیں بتا رہی کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا بنانے والا کون ہے؟ یہ آسمان پتہ نہیں بتا رہا؟ تو میں عرض کروں گا ہاں ضرور یہ پتہ بتاتے ہیں، لیکن شاید آپ بھول چکے ہیں کہ نشانی دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک نشانی یہ ہوتی ہے جو بولا کرتی ہے، اور ایک نشانی وہ ہوا کرتی ہے جو چپ رہا کرتی ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، یہ آسمان یقیناً نشانی ہے، یہ چاند یقیناً نشانی ہے، یہ سورج یقیناً نشانی ہے، لیکن کیسی نشانی ہے؟ یہ چپ نشانی ہے۔ اور اس چپ رہنے کی وجہ سے، اس خاموشی کی وجہ سے انسان نے چاند کو دیکھا، بن کر آئی تھی خدا کی وحدانیت کی دلیل بن کر یہ چاندنی، یہ چاند آیا تھا خداوند قدوس کی وحدانیت کا پتہ بتانے کے لیے، لیکن انسان نے چاند کو دیکھا تو چاند کو خدا کی مخلوق سمجھنے کی بجائے، اس کی وحدانیت کی دلیل سمجھنے کی بجائے، آج زمین پر بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو چاند کو پوج رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن یہ دلیل چاند کو پوجنے والوں کو یہ چاند کہہ نہیں رہا ہے کہ میں مخلوق ہوں، ارے میں تو دلیل بن کر کے اس فرش گیتی پر آیا ہوں، تم مجھے کیوں پوج رہے ہو؟ میرا خدا کوئی اور ہے۔ چاند کو پوجنے والا پوج رہا ہے، لیکن چاند کچھ بول نہیں پاتا۔ سورج خدا کی نشانی بن کر کے آیا، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، لیکن سورج کچھ بول نہیں پاتا، اس لیے کہ وہ خاموش ہے، اس کو قوت گویائی نہیں، یہ دلیل ناطق نہیں ہے۔ چاند کی چاندنی ہو، سورج کی روشنی ہو، پہاڑ کی بلندی ہو، کہ دریا کی طغیانی ہو، پوجا کرنے والے، اس کو خدا ماننے والے مان رہے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں کہہ پاتے۔ لیکن پروردگار نے دو قسم کی نشانی عطا فرمائی، ایک نشانی خاموش اور دوسری نشانی ناطق۔ خاموش نشانی ہے یہ اللہ کی ساری مخلوق، اور بولتی ہوئی نشانی بن کر میرے مصطفیٰ تشریف لائے، رسول گرامی وقار تشریف لائے، تاجدار کائنات تشریف لائے۔ اور اندازہ تو لگائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا مزاج بڑا عجیب ہے، اللہ کی مخلوق کا بڑا عجیب مزاج ہے، ذرا کچھ مل گیا اپنی منوانے کی بات آ جاتی ہے۔ چاند نے بھی دیکھا کہ مجھے چاندنی ملی ہے، جب میری شعائیں اور میری چاندنی انسانوں کے درمیان جب پھیلتی ہے تو انسان اس چاندنی سے لطف اندوز ہوتا ہے، تو چاند کہہ رہا ہے میری چاندنی دیکھو اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ عز و جل نے جب انسان کو پیدا فرمایا، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اپنی مخلوق کے اندر احسن تقویم اور کرامت کا تاج جب انسان کو عطا فرمایا، تو چاند نے سوچا اتنی اچھی مخلوق کو ذرا اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ تو چاند نے کہا ذرا میری خوبصورتی تو دیکھو، اے انسان میری طرف متوجہ ہو جا۔ تو سورج نے کہا میری شعائیں تو دیکھو، جب میں نکلتا ہوں تو پوری دنیا کو منور کر دیتا ہوں، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو دریا کی طغیانی کہنے لگی ذرا دیکھو میری موجوں کی آواز انسان کے زمین انسان کے قلب کو کس حد تک کبھی خوف زدہ کر دیتی ہے اور کبھی اس کے دل کو مطمئن کرتی نظر آتی ہے۔ اے انسان تم میری طرف متوجہ ہو جا، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر اگر قیامت کا تاج کسی کو دیا گیا ہے تو اے انسان تجھی کو دیا گیا ہے، ہم تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہاڑ کی بلندیوں نے کہا ذرا دیکھو ہماری بلندی کو، آؤ ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میرا مولا سب کو دیکھ رہا ہے کہ جسے پروردگار نے اپنی نشانی بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجا، ہر کوئی اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ چاند چاندی دکھا کر، سورج شعائیں دکھا کر، دریا طغیانی دکھا کر، پہاڑ بلندی دکھا کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور انسانوں کو فرمایا میں تمہیں چاند دیکھ کر اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میرے محبوب کو دیکھ لو اور پھر میری طرف آ جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دکھایا اور کہا قد جاءکم برہان من ربکم، یہ چاند میری وحدانیت کی دلیل نہیں ہے، میرا محبوب میری وحدانیت کی دلیل بن کر کے آیا۔ مجھے بتاؤ ساری نشانیاں خاموش، چاند میں قوت گویائی نہیں، سورج میں قوت گویائی نہیں، لیکن میرے رسول کو رب قدیر نے دلیل ناطق بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجا۔ اور ایک محبت کی بات کرو، یہ ایسے ناطق اور ایسی دلیل ناطق بن کر تشریف لائے کہ ان کے دامن سے خاموش دلیلیں وابستہ ہوئی تو وہ بھی ناطق،
پتھر میں قوت گویائی نہیں ہوتی. کبھی پتھر کی آواز آپ نے سنی؟ لیکن قربان جائیے ایک مرتبہ درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پتھر بولا نہیں کرتے، لیکن آپ جانتے میرے مصطفیٰ نے چاہا تو کنکریوں نے بھی خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دی. یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ در حقیقت چاند کی قوت گویائی ہے. اس لیے کہ اگر اتنی بلندی سے کوئی آواز آسمان سے آتی تو انسان سوچ میں پڑ جاتا کہ پتہ نہیں ہے کس کی آواز اور کون سی آواز ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز جب پارا ہوتی ہے، ٹکڑا ٹکڑا ہوتی ہے یا ٹکڑے ہوتے ہیں کسی چیز کے، تو آواز تو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ مجھے بتائیں. کپڑا پھٹے تو آواز آئی، کاغذ پھٹے تو آواز آئی. یہ چاند دو ٹکڑے ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ سنو، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے انگلی کی طاقت ہے. ہم تو خاموش دلیل تھے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے نے ہمیں ٹوٹنے کی قوت عطا فرمائی، ہمارا پارا کر دیا. سنو، یہ آواز بتا رہی ہے چاند کی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی جس طرف ہو جائے اس میں بھی قدرت بولنے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے. یہ سورج کا معاملہ، یہ درختوں کا معاملہ. توجہ چاہوں گا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام ہے، اس کو محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان اسی لیے تو عرض کرتے ہیں تمہیں مانا، تمہیں جانا، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور کبھی کبھی تو مزے میں فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. اور وہ لوگ جو میرے رسول کی عظمتوں کو تسلیم کرنے سے اپنا منہ بناتے ہیں، انہیں اعلیٰ حضرت فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ بن کر اس فرش گیتی پر تشریف لائے. ہر کوئی اپنی خوبصورتی دکھا کر انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن میرا پروردگار اپنے محبوب کو فرش گیتی پر بھیج کر اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر اس فرش گیتی پر بھیجا اور ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ کا پتہ حضور کے بتائے سے ملا ہے، اور اللہ عز و جل تک رسائی بھی مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، ان کے وسیلے کے بغیر نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا میں ایک بات ہو رہی ہے کہ بھئی ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے پوجا پاٹ کرتا ہے. کرسچن اپنے یہاں جا کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کا نظریہ بھی یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے. تو آپ کس طریقے سے کہتے ہیں؟ لوگ اپنے اپنے انداز سے خدا کو مان رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز عرض کروں گا، چاند کو انسان نے دیکھا، اپنی عقل سے اس کی چاندنی کو دیکھ کر کے خدا ماننے کی کوشش کی. اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منزل تک صحیح راستے کے ذریعے جاؤ گے تو پہنچ سکو گے، صحیح گائیڈ کے ذریعے جاؤ گے تو پہنچ سکو گے، ورنہ نہیں پہنچ سکو گے. مثال کے طور پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے جانا کہیں ہے اور آپ نے راستہ کہیں اور کا اختیار کیا. آپ دیکھتے ہوں گے آپ زندگی میں سفر کرتے ہیں، کسی نے کہا بھائی آپ نے پوچھا مجھے وہاں جانا ہے، کہا اس راستے سے چلے جاؤ. آپ گئے تو پتا چلا کہاں نکلے، اس سے پوچھا تو بولے وہ پیچھے رہ گیا. اس لیے کہ بتانے والا صحیح نہیں، جب تک کہ ذریعہ صحیح نہ ہو آدمی
منزل کو نہیں پا سکتا. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو. انسان اگر اپنی عقل کے ذریعے خدا کو تلاش کرنا چاہے تو اس کی عقل صدق اور کذب پر محمول ہے، اس کی عقل میں نفس موجود ہے. لیکن سنو، نبی کو پروردگار معصوم بنا کر فرشگیتی پر بھیجتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو مولا اسے فرماتا ہے. ان هو الا وحی یوحی. آپ اندازہ تو لگائیے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میلاد النبی کا جلسہ منعقد کیا جائے تو انسان یہ کہتا ہوا نکلتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. میں کہتا ہوں جس نے خدا کا پتہ بتایا ہے مجھے بتاؤ، اگر اس کی یاد نہ منائی جائے تو کس کی منائی جائے. جس نے پروردگار کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکانے کا ڈھنگ سکھایا ہو، اگر اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہ کیا جائے تو کس کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے. آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، پروردگار ڈائریکٹ یہ کہہ تو سکتا تھا وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن قربان جائیے میرا رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل هو اللہ احد. میرے محبوب تم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. پروردگار تو نے جب محبوب کی بات آئی تو کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تم کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن جب بات میرے مولا تمہاری تیری آئی تو تم نے فرمایا قل، محبوب تو کہہ دے، تم کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. تو جواب ملے گا. مجھے کوئی شخص اگر اس طریقے سے پہچانے کہ میں وہ ہوں جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا، جس نے شجر و حجر کو پیدا کیا، وہ محبوب جو یہ ساری کائنات کا خالق ہے، اس کی وحدانیت میری بارگاہ میں قبول نہیں جب تک کہ یہ نہ کہے اللہ وہ ہے جس نے محمد کو پیدا کیا ہے. اس لیے کہ میرا پتہ میرا محبوب کے بتانے سے ملا ہے. اس لیے محبوب اب تم کہو قل هو اللہ احد. اور یہی نہیں، ایک مقام پر رب قدیم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب جب تم سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، کیا مطلب؟ میرا پتہ اگر میرے بندے تم سے پوچھیں، معلوم یہ ہوا کہ رب کا پتہ پوچھنے کے لیے بندہ رسول کی بارگاہ میں جاننے والا ہے، یہ خدا جانتا ہے. تبھی تو اس نے فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، یہاں ایک چیز اصل بندے پوچھیں. کیوں پوچھیں؟ وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں جب اجتماع ہوا تھا تو رب قدیم نے سب کی روحوں سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا. تو اس وقت سب نے کہا تھا یقیناً تو ہمارا رب ہے. تو اب جنہوں نے اللہ کو اپنا رب عالم ارواح میں مانا تھا وہ زمین پر آنے کے بعد اس کو تلاش تو کریں گے. کہاں ہے ہمارا رب؟ ہمارے رب کا پتہ کیا ہے؟ کون ہے ہمارا رب؟ تو رب قدیر جل جلالہ کے علم میں تھا کہ پتہ پوچھنے کے لیے بندے میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیں گے. اس لیے فرمایا جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں محبوب آپ میرا پتہ بتا دو، کہہ دو فإنی قریب، میں بہت قریب. اور یہ بات یاد رکھو، جو رسول اس خدا کا پتہ بتائے جس خدا کو مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ کسی نے نہ دیکھا، اس خدا کے پتہ بتانے والے رسول سے جب خدا نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپ سکتی؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
یہ بات ذہن میں رکھو، خدا ملے گا در مصطفیٰ پر، خدا کی معرفت ملے گی واسطہ رسول سے، بغیر واسطہ رسول کے خدا بندے قدوس کا پتہ نہیں مل سکتا۔ اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھو، اگر کوئی شخص سجدہ کر کے خدا کا محبوب بننا چاہے تو میں یہ عرض کروں گا، صرف سجدہ خدا کا محبوب نہیں بنا سکتا، صرف روزہ خدا کا محبوب نہیں بنا سکتا، صرف تلاوت خدا کا محبوب نہیں بنا سکتی، صرف حج و زیارت یہ حج بیت اللہ یہ خدا کا محبوب نہیں بنا سکتا۔ آپ مجھے بتاؤ، رب قدیر جل جلالہ نے اپنی بارگاہ تک رسائی کے علاوہ اپنے محبوب بننے والے بندوں کو ارشاد فرمایا، میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، سجدہ کر کے محبت کا دعویٰ، روزہ رکھ کر محبت کا دعویٰ، اے بندو سنو، میں تمہاری محبت کے اس دعوے کو ایک دلیل کے ذریعے پرکھنا چاہتا ہوں۔ اگر سچی محبت ہے، اگر مجھ سے تم محبت کرتے ہو، خدا اپنی محبت کے لیے دلیل طلب کر رہا ہے اپنے بندوں سے، ارشاد فرما رہا ہے، محبوب بڑا دعویٰ کر رہے ہیں میری محبت کا دعویٰ، اب تم ہی انہیں کہہ دو جو مجھ سے محبت کی بات کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب تم کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ کہیں بھی نہ چلو، ہر کسی کے پیچھے نہیں، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اس لیے کہ رب کے علم میں یہ چیز ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ایسا بھی بندہ زمین پر پیدا ہوگا جو محبوب سے رشتہ توڑ کر اپنے آپ کو خدا کی محبت کے دعوے دار میں شامل کرے گا۔ تو محبوب کے لیے محبوب کی محبت کو پروردگار نے اپنی محبت کو محبوب کے اتباع کو بطور کنڈیشن رکھا کہ میری محبت کے دعوے میں وہ شخص سچا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے پیچھے نہ چلے۔ اور اگر کسی نے آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو چل کس کے پیچھے رہا ہے؟ محبوب کے پیچھے۔ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ بولو، محبوب کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں چل رہا ہے میرے محبوب کے پیچھے۔ اس لیے سن، میرے محبوب کے صدقے میں اب تم کو بھی ہم اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، محبوب بنا لیتے، یہ قرآن کا فیصلہ۔ اور آج کے دور کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے، بھٹکنے سے بچنا ہو، تباہی سے بچنا ہو، بربادی سے بچنا ہو، رسوائی سے بچنا ہو، تو ایسے دامن میں پناہ لے لو کہ جس دامن میں پناہ لے لو تو مولا کو پیار آ جائے۔ اور خدا کی قسم دامن مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی دامن ہے ہی نہیں۔ ارے جو دامن محشر کے اندر پناہ عطا فرما دے، آج زمین کے اوپر انسان اس دامن میں وابستہ ہو جائے تو یقیناً دنیا کی ہر تکلیفوں سے مولا اسے نجات عطا فرما سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ قرآن مقدس کی آیتوں کا مطالعہ کیجئے۔ رب قدیر جل جلالہ کہیں تو یہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو تو میرے محبوب کا اتباع کرو۔ کہیں پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اتباع کی، اطاعت کی، وہ بس اللہ کی اس نے اطاعت کی۔ کہیں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر، ایک بندہ جرم کر چکا ہے، اس کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سیاہ میں ڈوبا چکا ہے، اب وہ بندہ چاہتا ہے کہ دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبے مٹ جائیں، تو مولا یہ نہیں فرماتا کہ آ کے کعبے میں توبہ کر لے، مولا یہ نہیں فرماتا آ کے تم میرے گھر میں توبہ کر لے، ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے محبوب کے پاس حاضر ہو جاؤ، اے میرے مولا جرم تیرا کیا ہے، تم محبوب کے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ تو ندا آئے گی تیری زبان سے زیادہ محبوب کی زبان مجھے پیاری ہے، اگر میرا محبوب تیری بخشش کی دعا کر دے تو سن، یہ نہیں کہ میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا، بلکہ سن لوجد اللہ، تو اللہ کو پالے گا، اور اس حال میں کہ تیرا مولا تواب اور تیرا مولا رحیم تجھے ملے گا۔ آج ایک چھپتی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں، میرا دعوت کا مزاج ہے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو اجاگر کرنا، یہ میری زندگی کی ذمہ داری ہے۔
مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے رسول بن کر کے تشریف لائے. اللہ سب کا رب اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. مجھے بتاؤ سرکار زمین کے بھی رسول بن کر کے تشریف لائے یا نہیں؟ میں سوال پوچھوں گا، آپ یہ بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے، اسے سمجھنا بھی بنا سکتے ہیں. زمین کے رسول بن کر تشریف لائے یا نہیں؟ جواب دو. آسمان کے رسول بن کر تشریف لائے یا نہیں؟ سورج کے رسول بن کر تشریف لائے یا نہیں؟ درخت کے رسول بن کر تشریف لائے یا نہیں؟ پہاڑ کے رسول بن کر تشریف لائے یا نہیں؟ چاند و سورج کے رسول بن کر تشریف لائے، سب کے رسول بن کر تشریف لائے. کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کو ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے لیے روئے ہوں؟ نہیں. آسمان کے بھی رسول بن کر کے آئے، لیکن سرکار نے پوری رات آسمان کے لیے آنسو بہائے ہوں. ایسا کوئی واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے بھی رسول بن کر کے تشریف لائے، لیکن کبھی حضور درخت کے لیے بھی روئے ہوں؟ ایسا کوئی واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہے؟ چاند کے بھی رسول بن کر کے آئے، سورج کے بھی رسول بن کر کے آئے. کسی کے لیے سرکار نے آنسو نہیں بہائے، کسی کے لیے بھی نہیں. لیکن ان ساری مخلوق کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے رسول چاند کو اشارہ فرماتے ہیں الا تامل. چاند سرکار کی اطاعت کر کے اپنے سینے کو شک کر دیتا ہے، بہانہ نہیں بناتا. اتنا خوبصورت کیوں سرکار تو رہے ہیں؟ قیامت سے پہلے اشارہ فرما دیجیے گا، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی بہانہ نہیں. اشارہ پاتے ہی چاند نے اپنا سینہ شک کر دیا. سورج سرکار نے پلٹنے کے لیے کہا، پلٹ گیا. اور اس کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں سرکار نے جب سورج کو پلٹایا تو واللہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج سرکار کی انگلیوں سے بندھا ہوا ہو اور سرکار اسے کھینچ رہے ہیں. قربان جائے. اور اس کو امام نے اس کو محبت بڑے مزے میں فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا. سورج پھرا الٹے قدم. قربان جائیے امام اس کو محبت کی عظمت پر. تیری مرضی پا گیا. پتہ یہ چلا سرکار نے سورج کو حکم دیا یا نہ دیا، اشارہ کرنے سے پہلے سورج نے محسوس کر لیا کہ حضور کی مرضی کیا ہے تو پلٹ گیا سورج، اس لیے کہ میرے آقا سورج کے بھی رسول بن کر کے تشریف آئے. سورج کو ایک صحابی بارگاہ رسول میں حاضر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے فراغت کے حوالے سے ایک صحابی سے فرمایا کہ ذرا جا کے درخت کو حکم دے دو کہ تم کو محمد رسول اللہ نے بنایا ہے. صحابی گئے، درخت کو حکم دیا. تو راویان حدیث اور صوفیاء کرام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم پاتے ہی درخت اپنی جڑوں سے نکلا اور اس طرح سے جھومتے ہوئے بارگاہ رسول میں آیا جیسے اس پر وجد کی کیفیت تاری ہو گئی. درخت بھی حضور کی بات مانتا ہے. سراقہ کے حوالے سے زمین کو سرکار نے حکم دیا سراقہ کو پکڑ لی. زمین نے کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کیا، پکڑ لیا زمین. کنکریوں کو سرکار نے حکم دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار زمین کے لیے نہیں روئے لیکن زمین حضور کی بات مان رہی ہے. سورج کے لیے نہیں روئے، سورج حضور کی بات مان رہا ہے. آسمان کے لیے نہیں روئے، آسمان حضور کی بات مان رہا ہے. چاند و سورج کے لیے نہیں روئے، چاند و سورج حضور کی بات مان رہا ہے. درخت کے لیے نہیں روئے، درخت حضور کی بات مان رہا ہے. پتھر کے لیے نہیں روئے، پتھر حضور کی بات مان رہا ہے. اے رسول اللہ کے دیوانوں یہ تو بتاؤ، ہمارے لیے تو پوری رات سرکار روتے رہے. ہم درخت سے بھی گئے گزرے ہیں کہ سرکار کی بات کو نہیں مانتے، سرکار کے ارشاد پر عمل نہیں کرتے. مجھے بتاؤ ساری مخلوق حضور کی بات ماننے کے اندر کوئی تعامل نہیں کرتی
اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں گرفتار بندے سرکار کے امتی جن کے لیے حضور پوری پوری رات روئے، بلکہ یہاں تک کہ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو جائے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہاں تک کہ میرا مولا فرما دے فلعلک باخع نفسک، کہیں قرآن یہ فرما دے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ۔ آپ اندازہ تو لگائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رات و دن رو رہے ہیں، اس امت کے غم کے اندر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے جس مخلوق کے لیے حضور نہیں روئے وہ تو ایک ہی بات سنتے ہی حضور کی اطاعت کر رہی ہے، لیکن جس کے لیے حضور رات رات بھر روتے رہے وہ حضور کے حکم پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ ہم تلاش کر رہے ہیں اپنی پریشانیوں کے حوالے سے حل، کہ کوئی حل مل جائے، خدا کی قسم اور اس کے کوئی حل ہے ہی نہیں کہ فیصلہ احکم الحاکمین ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے بے شک بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ذرائع جو کامیابی کے ہم نے سیٹ کیے ہیں ان ذرائع کو اگر ہم دیکھیں، ان راستوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان راستوں سے تباہ تو ہو سکتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں سرکار تشریف لائے، کیا لے کر آئے؟ بالہدیٰ ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اللہ نے بھیجا۔ اور یہ بات یاد رکھو، مصیبتوں میں گرفتار آج کا مسلمان، پریشانیوں میں گھرا ہوا آج کا مسلمان، اگر یہ چاہتا ہو کہ معبود کی طرف سے نصرت کے دروازے کھل جائیں، آج قوم کہہ رہی ہے ہم دعا کرتے ہیں مولانا دعا ہماری قبول نہیں، ہم روتے ہیں ہمارے آنسو اللہ کی رحمت کو متوجہ نہیں کر پاتے۔ آج ظلم کی چکیوں میں مسلمان پیسا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے نصرت الہی کی آمد کا ظہور نہیں ہو رہا، انسان نہیں دیکھ پا رہا۔ کیوں ایسا کیوں؟ تو اس کریم کی کنڈیشن بھی ہے، اس رب کا فرمان ذی عالی شان بھی ہے، اور کیا ہے اس کا فرمان؟ میری نصرت کے طلبگار میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں، اور میرے علاوہ تمہارا مددگار اور ہو بھی کون سکتا ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کون ہے اس کے علاوہ؟ اب ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے آپ سب جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مدد فرمائے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں؟ جواب دو۔ سب چاہتے ہیں کہ اللہ مدد فرمائے؟ ایک کنڈیشن ہے، ایک ہی کنڈیشن۔ کسی منسٹر نے اگر کوئی بات کہی ہو تو ممکن ہے وعدہ خلافی کرے، ہوتا بھی ایسا، بڑے وعدے ہوتے ہیں لیکن شاید کہیں وفا ہو، لیکن میرے رب کی ذات بڑی عظیم ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اس کا وعدہ حق ہے۔ اس نے کنڈیشن رکھی مدد کے طلبگاروں کے لیے، فرمایا ان تنصر اللہ ینصر، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ایک ہی کنڈیشن۔ اور پھر فرما دیا سنو، جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر فرما دیا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہاری اللہ مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سب کی رسی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔
یہی وجہ تو ہے کہ 30 جون کو عراق سونپنے سے پہلے ہی رفو چکر ہو گئے، منصوبے سب درے کے درے. پتہ یہ چلا انسان کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، مولا کے چاہے سے. اور مسلمانوں، تم نے خدا کو اپنا معبود بنانا ہے جو بڑی قدرت والا ہے، جو مولا کا فرمان ہے وہ حق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کی حقیقت، رب قدیر جل جلالہ کی معرفت، رب قدیر جل جلالہ کی محبت اسی کے دل میں کما حقہ پیدا ہو سکتی ہے جس کے دل میں سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پیدا ہو. بغیر عشق مصطفیٰ کے اگر کوئی شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہو تو وہ جھوٹے دعوے داروں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میرے کریم نے خود فرما دیا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اگر بندے کو تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی ایک خوبی بتا دیتا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جس کے سینے میں میرے محبوب کی محبت ہے وہی ٹوٹ کر اللہ سے محبت کیا کرتا ہے. اس لیے کہ وہ محبوب کی باتوں کو مانتا ہے، وہ محبوب کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. اور میرے محبوب کی سنت کیا ہے؟ میں نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہارے سینے میں میری کتنی الفت ہے، تم اس انسانوں کو بتا دو، اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کو بتا دو. تو محبوب نے کہا، جب رب نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب تم فرما دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے. پتہ یہ چلا جو سرکار سے محبت کر رہا ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر بھی عمل کرے گا. نماز پڑھے گا تو اللہ کے لیے، قربانی دے گا تو اللہ کے لیے، اور جیے گا تو اللہ کے لیے، اور مرے گا تو اللہ کے لیے. اس کا منشا، اس کا مقصد، اس کی طبیعت کے اندر ایک ہی چیز کی جلوہ گری ہوگی، میرے مولا تو راضی ہو جا، میرے مولا تو راضی ہو جا. بات رضا کی آئی تو ایک بات عرض کروں، بہت کٹھن ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور بہت آسان ہوتا تو امام عشق و محبت کبھی نہ کہتے کہ کام کو لے لیجیے تم کو جو حاصل. وہ تو یہی کہتے میں نے سارے کام سرکار کی رضا کے لیے کیے. لیکن ابھی بھی جس کا سینہ سرکار کی محبت کا مدینہ ہے، جس کا دل خود کے پاس ہے ہی نہیں، خود کہتے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، بہت مشکل سے ڈھونڈنا پڑا اعلیٰ حضرت کو بھی اپنے دل در روضے کے مقابل. وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. جانتے ہیں آپ وہ کہ اتنا کام انہوں نے کیا کہ ہزاروں نہیں کروڑ مسلمانوں کے عقیدے کو بچایا، لیکن وہ پھر بھی کہتے کام وہ لے لیجیے تم کو جو. آپ اندازہ لگائیے، یہ وقت کا موزی مجدد کہہ رہا ہے کہ زمین پر بسنے والا انسان ان کے علم کے معاملے کے اندر یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ دور حاضر کے اندر اگر مجدد کی صلاحیت کسی میں جب نظر آتی ہو تو وہ امام احمد رضا کی شخصیت ہے. رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن کیسے؟ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ. حضرت سفیان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی ملاقات ہوئی. تو حضرت سفیان نے حضرت رابعہ سے کہا، بہن ذرا دعا کرو ہمارے لیے. کیا دعا کرو؟ یہ دعا کرو کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. اچھی دعا کی نا، جلال میں آ گئی. کہا سفیان اتنی بڑی بات کر رہے ہو تم کہ تمہارا مولا تم سے راضی ہو جائے، کیا تم بھی تمہارے مولا سے راضی ہو؟ گھبرا گئے. کہا میں ایسی بات کر رہی ہو، دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہوگا جو خود اپنے مالک سے ناراض. کہا سفیان سنو، روئے زمین پر شاید ہی کہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مولا سے راضی، ورنہ تقریباً لوگ اللہ سے ناراض ہیں. کہا میں ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم بڑی عجیب بات کہہ رہی. کہا میکسیمم لوگ اللہ سے ناراض ہیں. گھبرا گئے. کہا اچھا مائی، اب جب تم کہہ رہی ہو تو مان لیتے ہیں، لیکن یہ تو بتا دو کہ اللہ سے بندہ راضی کیوں چینج ہو گیا؟ اب وہ بات نہیں کر رہے کہ مائی دعا کرو میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. اب اسی گتھی کے اندر
الجھ گئے کہ میں یہ بتا دو، سمجھانے میں لگے ہوئے کہ میرے مولا سے میں راضی ہوں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ جاننا چاہیں گے؟ یار ایسا جواب دیں گے تو پھر سوچنا پڑے گا مجھے بھی، جاننا چاہیں گے نا؟ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا کہ تم اللہ سے راضی ہو، اس کی علامت جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک بندہ اپنے مولا سے خوش ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر جب کوئی مصیبت کا نزول ہو، جب اس پر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، تو وہ ویسے ہی خوش ہو رہا ہو جیسے نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے، جیسے نعمت ملنے پر خوشی ہوتی ہے ویسے ہی مصیبت کے ملنے پر خوشی ہو، تب یہ سمجھا جائے گا کہ بندہ مولا سے راضی ہے۔ اس لیے کہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج کیا رہا ہے، بندہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مولا کی خوشی اگر اس میں ہے تو میں اس میں خوش ہوں۔ اب ڈھونڈیے ایسے بندوں ملیں گے آپ کو؟ یہاں تو بڑا عجیب حال ہے، پوری زندگی خدا کو راضی کرنے کی بات کرتے ہیں، مولا مولا مولا، لیکن عالم یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اپنے مولا سے خوش ہو ایسا کہیں نظر نہیں آتا، کہیں نظر نہیں آتا۔ خیر، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کے فیصلے پر، اور یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو، دامن پر گناہوں کے حقائق دھوکے لگے ہوں، لیکن اس نے اپنے محبوب ہی سے کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب یہ میرے بندے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دامن پر سیاہیوں کے دھبے لگے ہیں، اب تم ہی یہ خوشخبری سنا دو کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، اس لیے کہ محبوب تمہارے بتانے سے انہیں میرا خدا ہونا پتا چلا ہے، اب تم ہی بتا دو کہ میں ہی کو بخشنے والا ہوں، تاکہ یہ بندے غمگین نہ رہیں، غموں میں ڈوبے ہوئے نہ رہیں، اور انہیں کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یا رسول اللہ، اے رسول گرامی وقاص صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو ایک آخری واقعہ عرض کر کے، ایک جلیل القدر صحابی کا واقعہ عرض کر کے آپ کے ذہن کو تھوڑا سا رسول گرامی وقاص کی محبت کی طرف، ڈوبے ہوئے غلاموں کی زندگی کی کیفیت کیا تھی اس مکیلے گنبد خضرا کی طرف لے چلوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، صہیب بڑے چھوٹے تھے، ننھے سے تھے، آپ جانتے ہو دجلہ کے کنارے پر قریب میں ان کا گاؤں تھا، اس گاؤں پر رومیوں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس گاؤں والوں کو گرفتار کر لیے، قیدی بنا کر کے لے جایا گیا، اور ان قیدیوں کے اندر صہیب بھی بڑے ننھے سے تھے، چھوٹے سے تھے، انہیں بھی قیدی بنا لیا گیا، وہ بھی بچے کی حیثیت سے قیدی بن کر کے جا رہے ہیں، لیکن جس نے قیدی بنایا تھا اس نے صہیب کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور خریدنے والے نے صہیب کو آزاد کر دیا۔ اب صہیب کی عمر بڑھ رہی ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں، مکے کی زمین پر انہوں نے قدم رکھا، کچھ دن گزرے تھے، کچھ دن کے گزر جانے کے بعد انہیں پتا چلا کہ مکے کی زمین پر ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جذب کر ہوئے ہیں، اور دنیا کے انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ، مجھے خدا کے آخری نبی کی حیثیت سے تسلیم کرو۔ یہاں توجہ چاہوں گا، غور سے سنو، نبی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان بھی کرے اور اپنی نبوت کا اقرار کرانے کی کوشش بھی کرے کہ مجھے تم خدا کے نبی کی حیثیت سے مانو۔ جہاں نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبوت کا اعلان کرے، اور وہی ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ نبوت کے اقرار کے لیے کوشش کرے، وہاں پر یہ بھی ضروری ہے ولیوں کے لیے کہ ولی اپنی ولایت کو چھپائے اور ولایت کا اقرار نہ کروائے۔ نبی کے لیے نبوت کا اظہار ضروری، ولی کے لیے ولایت کا چھپانا ضروری۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کو اپنی ولایت اس طرح سے چھپانی چاہیے جس طریقے سے حائضہ عورت حیض کے کپڑوں کو چھپاتی۔ اور آج چھپانے کی بجائے چھپانے کا مسئلہ زیادہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ رسول گرامی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مکے کی زمین پر اعلان فرمایا رسول اعظم نے صلی اللہ علیہ وسلم،
تھے حضرت صہیب، بہت چھوٹے، تھوڑی سی عمر بڑی تھی. دل میں خیال پیدا کہ چلو جس نے نبی کا اعلان کیا ہے جا کر ذرا ان کا رخ زیبا تو دیکھیں. ان کے پاس بیٹھے تو صحیح گئے. جیسے ہی نظر پڑی تو پہلی نظر ہی کے اندر پکار اٹھے، یہ سچے کا چہرہ ہے. چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ نبوت کی دلیل کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. آج کہنے لگے جو دوسروں کو دعوت دیتے ہو مجھے بھی دو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعوت اسلام پیش کی، فوراً انہوں نے قبول کر. دعوت اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت صہیب رومی کی حیثیت سے مشہور ہوئے. اور جانتے ہو کیسے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ ایسے دور میں کہ جب اپنے آپ کو مسلمان کہلانا یہ اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت کے اندر ڈال دینے کے بعد، ایسے دور میں انہوں نے اسلام بلا کی ذہانت تھی. مکے کی زمین پر مصائب کو جھیلا ہوں اور بہت ہی ذہین تھے. مکے میں تجارت انہوں نے شروع کی اور کچھ ہی دنوں کے اندر، کچھ ہی عرصے کے اندر تجارت میں اتنے مشہور ہوئے کہ مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہو گیا. بڑا نفع کمایا. دنیا کا دستور ہے کہ غریب پر زیادتیں زیادہ ہوتی ہیں، مالدار کے اوپر تھوڑی سی کم. لوگ گھبراتے ہیں. غریب صحابہ پر زیادتی ہو رہی تھی بہت زیادہ. جیسے حضرت بلال غلام تھے تو کرم ریٹ پر گھسیٹا جاتا تھا، لیکن حضرت صہیب بہت بڑے تاجر تھے تو وہ تکلیفیں حضرت صہیب پر نہیں آئی جو حضرت بلال پر آئی تھی. تکلیفوں میں گرفتار صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار بہت ظلم ہو رہا، بہت پریشانیاں ہوئی. تو پہلے وقت کو سرکار نے حبشہ کی طرف جانے، پہلی ہجرت جو ہوئی وہ حبشہ کی طرف، سرکار نے کچھ صحابہ کو حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دی. 3 مہینے کا مویش حبشہ میں صحابہ نے اپنی زندگی گزاری اور اس کے بعد اطلاع ملی کہ مکے میں ماحول نارمل ہو چکا ہے. پھر مکے آ گئے، پھر تکلیفوں کا دور شروع ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا اور رب قدیر کے حکم سے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے. حضرت صہیب مکے ہی میں تھے، انہوں نے مکہ نہیں چھوڑا تھا. تجارت کر رہے تھے، لوگ ان کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ان کی دنیا وابستہ تھی. زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، آقا مدینے تشریف لے گئے، حضرت صہیب مکے کی زمین پر ہیں. دن گزر رہے ہیں. اب پہلے تو عالم یہ تھا کہ جب مکے میں سرکار تھے صبح اٹھ کر رخ زیبا سرکار کا دیکھتے، اس کے بعد اپنی زندگی کا آغاز فرماتے اور اپنی زندگی سرکار کے دیدار سے مشرف ہونے میں گزار کرتی تھی. 1-2 دن تو سرکار کی جدائی برداشت ہوئی اور کچھ عرصہ گزرا، آقائے کائنات کی یاد تڑپانے لگی. روح بدوحا کے دیدار کے لیے بے چینی اور بے قراری بڑی. خیال آیا یہ دولت کس کام کی؟ اگر دولت نے مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار سے محروم کر دیا ہے تو ایسی دولت کیا کام کی؟ مکہ کو چھوڑو اور چلو سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. رات کی تاریکی میں اپنی ساری دولت کو سمیٹتے ہیں اور ساری دولت کو جانوروں کے پیٹ پر لاد کر مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ راستہ طے کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں بسنے والے لوگوں کو کہیں سے بھنک ملی کہ حضرت صہیب سارا مال سامان لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. جنگل کی طرف گھوڑے دوڑائے گئے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام پر دشمنوں نے پا لیا اور پانے کے بعد حضرت صہیب سے کہا بڑی عجیب تمہاری عادت ہے صہیب، تم جب مکے کی زمین پر آئے تھے تمہارے پاس دولت نہیں تھی، ہماری زمین سے دولت تم کمائے، ہماری زمین پر مال تم نے کمایا، تجارت تم نے کی، ہم سے نفع تم نے حاصل کیا اور ہماری زمین سے دولت جمع کر کے اب تم مدینے جا رہے ہو تاکہ وہاں جانے کے بعد اپنے نبی کو دولت دے کر ہمارے خلاف تم منصوبہ سازی کرو اور دولت کا استعمال کرو. اے صہیب تم کو مدینے نہیں جانے دیا جائے گا، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. حضرت صہیب عاشق رسول تھے. حضرت صہیب کے سینے میں سرکار کی محبت کا دیا چل رہا تھا. محسوس کرنے لگے ادھر دولت سے محبت ہے. حضرت صہیب فرماتے سنو، مدینے جانے سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی، میں نے رخ کر لیا ہے مدینے کا. سنو میں نہیں مدینے جانے سے روک سکتا. اے صہیب تم نہیں جا سکتے. ارشاد فرماتے ہیں آؤ کچھ بات کر لیتے ہیں، کچھ طے کر لیتے ہیں. اگر میری ساری دولت میں تمہارے پاس چھوڑ کر تنہا اگر جانا چاہوں تو کیا خیال
ہے. اتنا سننا تھا کہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اتنی دولت مل جائے تو کیا کہنا, صہیب کو رکھ کر کے کیا کریں گے, مال مل جائے بہت اچھی بات ہے. آپس میں کانا پھوسی شروع ہوئی, پلان بن گیا کہ چلو ٹھیک ہے, اگر صہیب جاتے ہیں تو جائیں, مال تو ہمیں دے جائیں. انہوں نے کہا صہیب یہ سودا منظور ہے, یہ تجارت منظور ہے, مال ہمیں دے دو, تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. حضرت صہیب جسم پر پہنے ہوئے لباس کے ساتھ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. اب مدینے کی طرف جب جا رہے ہیں تو گھوڑے کی رفتار تیز ہے, آقا کی محبت بے پناہ جوش مار رہی ہے. نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بے قراری بڑی ہوئی ہے. ابھی مدینے کی زمین پر قدم رکھے ہی تھے کہ صحابہ کو بھنک مل گئی کہ صہیب مکہ مکرمہ سے آئے ہیں. سب باہر نکلے, مرحبا یا صہیب, مرحبا یا صہیب, مرحبا یا صہیب. مسجد نبوی شریف کے اندر اللہ کے رسول جلوہ گر تھے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. سرکار کو جب خبر ہوئی سرکار تشریف لائے اور حضرت صہیب کو دیکھا تو کیا فرمایا, ربیہ یا صہیب, ربیہ یا صہیب, ربیہ یا صہیب. کیا مطلب یہ اے صہیب بڑی اچھی تجارت تم نے کی, بڑی اچھی تجارت تم نے کی, بڑا نفع تم نے کمایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں صہیب کیا کر کے وہاں پہنچے تھے, صحابی کو بھی خبر نہیں تھی. اور میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں, آقائے کائنات بتا رہے ہیں, کیا یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے, کیا ہے. حضرت صہیب کی تجارت کو میرے رسول نے بہت نفع والی تجارت فرمائی اور صہیب کی اس ادا سے میرا کریم اتنا خوش ہوا کہ فوراً جبریل امین کو بھیجا, جاؤ جبریل میرے محبوب کو جا کر کے اپنے غلام کی اس کیفیت کے حوالے سے مولا کی طرف سے انعام کی خبر سنا دو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اکبر. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی خوشی کی خاطر خرید لیتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے اللہ کی خوشی کیا ہے. اگر وہ جاننا چاہتے ہو تو قرآن اٹھا کر دیکھو, صہیب کی کیا تمنا تھی, جلوہ رسول دیکھو. حضرت صہیب کی تمنا کیا تھی, بولو, جلوہ رسول دیکھنا. اور قرآن اٹھا کر دیکھو, رب کی مرضی بھی نظر آ جائے. قد نرا تقلب وجهك في السماء. اللہ بھی دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے, محبوب کے چہرے کو مولا تک رہا ہے. صہیب نے اپنا سب کچھ دے کر اللہ کی مرضی کو حاصل کرتا ہے. اللہ بھی خدا کو دیکھتا ہے, اللہ عز و جل بھی محبوب کو دیکھتا ہے. اور صہیب بھی محبوب کو دیکھنے کی تمنا میں نکلے. اور یہ بھی یاد رکھو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دولت وہ عظیم ترین دولت ہے کہ جس کسی کو یہ دولت مل گئی اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں. تھوڑا سا وقت اور مل, بڑی اچھی بات ہے. آج جو دنیا میں ہمیں پیسا جا رہا ہے نا, اگر اس میں تم نے مدینے کی طرف رخ کر دیا تو بڑا فائدہ ہوگا. ایک ہی بار افروز واقعہ بتاؤں. ایک بزرگ تھے, بہت بڑے عاشق رسول. ان کی عادت تھی جس کسی کو چاہتے سرکار کا دیدار کرا دیتے. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیں, ولی کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ صاحب علم. اس لیے کہ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے. اور اللہ سے جب ڈرنے کی بات آتی ہے تو قرآن نے تشریح فرما دی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. میں نے بارگاہ رسول میں ایک سوال عرض کیا تھا, ایک بھیک مانگی تھی کہ سرکار مجھ پر کرم فرمائیں اور فہم قرآن اور علم قرآن کی دولت عطا فرمائیں. میرے آقا نے وہ کرم فرمایا کہ الحمدللہ سرکار کی نالے میں پاک کا صدقہ ہے کہ جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہیں سے آیتیں یاد آ جاتی. بڑا کرم ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ اعلیٰ حضرت تو بہت مضبوط عقیدے کے ساتھ کہتے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے. کیوں نہ مانگیں گے مانگے جائیں گے اور ہمارا عقیدہ ہے منہ مانگی پائیں گے. سرکار
دربار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، اور گنہگاروں کو اعلیٰ حضرت سہارا دیتے ہیں۔ گھبراؤ مت، جاؤ باہر گائے، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے بھی توقع نظر کی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا، ایک بزرگ کی حضرت تھی جس کسی کو چاہتے سرکار کا دیدار کرا، لیکن 65 سال کی ان کی بیوی تھی، ان کو ابھی تک حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ یہ دیے تلے اندھیرے والی بات، ایک روز بیوی سے نہیں رہا گیا، کہنے لگی بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ سب کو سرکار کا جلوہ دکھاتے ہو، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ آپ نے ابھی تک مجھے حضور کا دیدار نہیں کرایا؟ کہا اچھا دیدار کرنا ہے، کہا مجھے کو دیدار کرنا ہے۔ فرماتے ایک کام کرو، شادی کی رات جو جوڑا تم نے پہنا تھا نا، جو کپڑے تم نے پہنے تھے، وہ کپڑے پہن کر بن سور کر تم کمرے میں پہنچ جاؤ۔ اب وہ بیچاری سرکار کے دیدار کے لیے بیٹھے، لیکن 65 سالہ عمر کے اندر عورتیں عمومی طور پر شادی کا جوڑا بالکل محفوظ رکھتی ہیں، ہوتا ہے کسی کو دیتی بھی نہیں، اور سنبھال کے رکھتی، ایک مہر کی رقم وہ شادی کا جوڑا، وہ تو بیچاری گئی پہن کر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ادھر وہ بزرگ نے کیا معلوم ہے، اپنے بڑے سالے کو بلایا اور فرمایا جا کر دیکھو تمہاری بہن کو، کیا یہ عمر کے اندر ایسا اچھا لگتا ہے؟ جا کر اپنی بہن کو دیکھا، خوب چلا لیا ہے، شرم نہیں آتی، یہ سب کیا تم نے تماشا کر رکھا ہے؟ اور گھبرا گئی، رو رہی ہے، آنکھ لگ گئی، آنکھ کا لگنا تھا تو حضور کا دیدار۔ صبح ہوئی تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کو دیدار کرانا تھا تو سیدھے کرا دیتے، یہ سارے پروسیجر سے مجھے کیوں گزارا؟ خدا کی قسم کان کھول کر کے سنو، اگر تم زخمی ہو، دل ٹوٹا ہوا ہے تو سنو، ارشاد فرماتے ہیں بیگم ہر کسی کو حضور کا دیدار نہیں ہوتا، ٹوٹے ہوئے دل والوں کو حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ میں ڈائریکٹ اس لیے نہیں کرایا کہ پہلے تمہارا دل ٹوٹا نہ تھا، میں نے دل پہلے توڑا، اس کے بعد تمہیں حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ اے ٹوٹے ہوئے دل والوں، یہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل معمولی نہیں ہے، اگر تم نے رخ مدینے کا کر لیا تو کرم کی بارشیں وہاں سے شروع ہو جائیں گی، کرم کی بارشیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی ضرورت ہے اس چیز کی۔ کم نصیبی یہ ہے کہ ہم منسٹروں کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم دنیا والوں کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ کے وعدے اور فرمان کے حوالے سے تھوڑا سا سر کھجلاتے ہیں، سوچتے ہیں کیا ایسا ہو سکے گا، کیا یہ ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، پروردگار نے جو فرما دیا وہ حق ہے، اور اس کے فرمان پر جو ہوگا، جو کچھ اس نے فرما دیا وہ یقیناً ہو کے رہے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، یہ میرے رب کی شان ہے، یہ اس کریم کی شان ہے۔ تو رب قدیر جل جلالہ نے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اپنے محبوب کو اس فرش گیتی پر بھیجا۔ رسول آیا، مطلب رسولن پر تنوین ہے، اور جب تنوین مصدر پر آئے تو عظمت کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی رسول تو بہت آئے، لیکن یہ رسول دوسرے رسولوں کی طرح نہیں، بلکہ یہ تو سارے رسولوں کا بھی رسول بن کر کے آیا ہے، سارے رسولوں کے بھی رسول بن کر، بہت عظمت والے رسول بن کر اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول آئے نا، وہ ایک قوم کے لیے رسول بن کر کے آیا، کوئی ایک علاقے کا رسول بن کر کے آیا، کوئی ایک قریے کا رسول بن کر کے آیا، لیکن میرے رسول کی شان یہ ہے کہ وہ نہ ایک قریے کے رسول بن کر کے آئے، نہ ایک قوم کے رسول بن کر کے آئے، بلکہ میرا یہ عظمت والا رسول اس شان سے آیا کہ رسولوں کا بھی رسول بن کر کے تشریف لایا۔ رسولوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہدایت کے ساتھ، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ تو قرآن نے اس کی تشریح فرما دی، فاتبعوہ
لعلکم تہتدون، ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہدایت پا لینا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ سارے ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا، اور دین اسلام یہ اتنا عظیم دین ہے کہ اس دین کے اندر ہر ایک کے حقوق موجود ہیں۔ زمین کا حق دیکھو تو دین اسلام میں ملے گا، آسمان کا حق دیکھو تو دین اسلام میں ملے گا، چرند و پرند کے حقوق کو دیکھو تو اسلام میں ملے گا، پڑوسیوں کے حقوق کو دیکھو تو اسلام میں ملے گا۔ ہر چیز تم کو دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے رسول اس لیے تشریف لائے کہ زمین پر کسی پر زیادتی نہ ہو، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک ایسا نظام لے کر، ایک قانون لے کر، ایک دستور لے کر، ایک آئین لے کر اس بچے کی پر تشریف لائے۔ اسی قانون کا نام، اسی انصاف کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے کا نام، اور اسی انصاف کا دوسرا نام سمجھ لو دین اسلام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ جس مقصد کو لے کر رسول تشریف لائے اس مقصد کی براری کے لیے وہ جد و جہد کریں، محنت و مشقت کریں، تگ و دو کریں کہ مولا کے پیارے محبوب اس سے راضی ہو جائیں۔ آمد رسول کے جشن مناؤ لیکن مقصد کو فراموش مت کرو۔ آپ جتنے بھی اولیاء کرام کو دیکھو گے انہوں نے اللہ کے رسول کے مقصد کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ آپ داتا گنج بخش کی زندگی دیکھو، داتا علی حجویری کی زندگی دیکھو، آپ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی زندگی دیکھو، کہ سیدنا غوث الثقلین کی زندگی دیکھو، ان سب کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے فروغ کی خاطر دنیا میں بسنے والے انسانوں کو، دین اسلام کے فروغ کی خاطر دنیا کے انسانوں کی جانب سے ظلم کو سہا، تکلیفوں کو سہا اور مصیبتوں کو برداشت کر کے انسانوں کو یہ بتایا کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، اور اسلام کے قوانین و ضوابط میں رب قدیر جل جلالہ نے کس حد تک کرم کی نظر پر کس حد تک وسعت فرمائی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر دین حق کے غلبے کی حیثیت سے، دین حق کی سچائی کی حیثیت سے آپ اگر جاننا چاہتے ہو تو رسول اعظم کی زندگی پاک کا جائزہ لو۔ اللہ اکبر، مجھے یہ پرچی دی گئی ہے سیدنا غوث پاک کے حوالے سے بھی کچھ بات عرض کرنے کی۔ میں اسی آیت کریمہ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد جس مقصد کے تحت ہوئی ہے اس مقصد کی براری کے لیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک دو گوشے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسوس کر سکیں۔ آپ اندازہ لگائیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جس لقب کے ساتھ مشہور تھے وہ لقب کون سا تھا؟ صادق الوعد الامین کا لقب تھا، سچائی کا لقب تھا، صدق کا لقب تھا۔ دنیا کا ہر فرد یہ کہتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین ہے۔ آج بھی سنہری جاریوں پر اگر جا کر کے آپ دیکھو تو یہ جملہ لکھا ہوا ملے گا، لا الہ الا اللہ الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات عرض کروں گا، غالباً اس سے پہلے میں نے اس نقطے کو اجاگر کیا تھا۔ چلیے میں دوسرے نقطے کی طرف آ جاتا ہوں۔ جب کوئی داعیہ دین بن کر کے جلوہ گر ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کے ولی کی حیثیت سے مشن رسول لے کر کے نکلتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ علم بھی ہوتا ہے اور مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ جہاں علم تھک جاتا ہے وہاں ولی کی کرامتیں مشاہدے کی شکل کے اندر رونما ہوتی نظر آتی ہیں۔ آپ جانتے ہو اللہ عز و جل جس طریقے سے نبی کو معجزات دے کر کے بھیجتا ہے ایسے ہی ولی کو تاج کرامت عطا کر کے بھیجتا ہے کہ جب کبھی دلائل کی زبان کو انسان خاموش کر دے یا دلائل کی زبان اس کے حلق کے نیچے نہ اتر رہی ہو، ایسے موقع پر نبی اپنا معجزہ دکھاتے ہیں اور ولی اپنی کرامتیں دکھا دیا کرتے ہیں تاکہ وہ حق ظاہر ہو جائے، تاکہ دین اسلام کے حوالے سے یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھو، کوئی بھی ولی اپنی کرامت اس لیے نہیں دکھاتے کہ لوگ ان کے ماننے والے بن جائیں، ولی کرامت اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ اسلام کے ماننے والے بن جائیں، نبی معجزہ اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ان کے ماننے والے بن جائیں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنا۔ آج بڑی عجیب کیفیت ہے، خیر میں اس طرف رخ کرنا نہیں چاہتا، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جانتے ہو ولی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، ولی کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ مولا نے ولی کا تاج دینے سے پہلے ہی انہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج عطا کر دیا ہوتا ہے، اس لیے کہ جسے دین
اسلام کو فروغ دینا ہے، اس کے دل میں صرف مولا کا ڈر ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی کا ڈر ہو حق نہیں بول سکے گا، سچائی نہیں بول سکے گا، صداقت کا عالم بلند نہیں کر سکے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، یہی سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شاہ سیدنا سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، اللہ اکبر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام، بڑا اونچا مرتبہ۔ آپ جانتے ہو، وقت کا خلیفہ، وقت کا امیر، وقت کا تاجدار بارگاہ غوث الثقلین کے اندر حاضر ہو کر نذرانی عقیدت پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ تحفہ قبول کر لو، یہ نذرانہ قبول کر لو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم جس تخت پر بیٹھے ہوئے ہو، غریبوں کا خون چوس کر کے تم تخت پر جو ہے تم پہنچے ہو، آج غریبوں کے خون سے تمہارا محل بنا ہوا ہے، غریبوں کا خون چوس کر تم عیش قدوں کو تعمیر کیے ہو۔ سننا تھا کہ اس نے کہا بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہو، اے عبد القادر جیلانی، میں نے کس غریب کا خون چوسا ہے، میں نے کس غریب کے حق کو تلفی کی ہے؟ میں تو غریبوں کو دان دیتا ہوں، میں غریبوں کی خبر گیری کرتا ہوں، میں غریبوں کی آبرو کے حوالے سے غور کرتا ہوں، میں غریبوں کے جان و مال کی حفاظت کی کوشش کرتا ہوں، ان کی پریشانیوں کی دوری کی کوشش کرتا ہوں۔ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پہلے تو آپ نے اپنی بات کہہ دی کہ تم غریبوں کا خون چوس کر یہ دولت میرے سامنے بطور تحفہ پیش کر رہے ہو، لیکن جب اس نے کہا میں تو غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اب آپ مجھے بتاؤ غوث پاک اگر علمی دلائل کے انبار لگا دیتے تو وہ یہ کہتا یا غوث الثقلین یہ آپ کی بات میں کیسے مانوں؟ غوث پاک جانتے تھے یہ اس طرح سے ماننے والا نہیں، ہاتھوں میں دی ہوئی دولت کی تھیلی کو سیدنا غوث الثقلین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچا، تو اس دبوچنے کے بعد ان تھیلیوں سے خون نکلنا شروع ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ غریبوں کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی موقع پر غوث پاک کے قدموں میں گرتا ہے، معاف کر دیجئے، میری بخشش کی دعا فرمائیے۔ پتہ یہ چلا کہ جب علم سے اگر کوئی بات نہ مانتا ہو تو ولی مشاہدہ کروا دیتے ہیں، ولی اس کی حقیقت کو بتا دیتے ہیں۔ اسی لیے مولانا روم کی زندگی کو دیکھو، اللہ اکبر، شمس تبریز کا عالم کیا تھا؟ حضرت شمس تبریز نے جب دیکھا کہ حضرت مولانا روم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں تم کیا سمجھ سکتے ہو ان کتابوں کے بارے میں، تم جیسے مجذوب کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، انہوں نے اپنے انداز سے کہہ دیا۔ اب یہاں حضرت شمس تبریز علیہ رحمتوں پر رضوان نے کیا کیا؟ اٹھایا اور حوض میں ساری کتابوں کو ڈال دیا۔ آپ نے کیا غضب کر دیا؟ ان کتابوں کو جو میرا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے اسے آپ نے پانی کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اس کے بعد سے حضرت شمس تبریز علیہ رحمتوں پر رضوان نے کتابوں کو نکالا تو ایک ورق بھی گیلا نظر نہیں آ رہا تھا، ایک ورق بھی پوسیدہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک ورق بھی پھٹا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب حضرت مولانا روم نے پوچھا اے شمس تبریز یہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو، پتہ یہ چلا علم جہاں تھکتا ہے ولی مشاہدے کے ذریعے ساری چیزوں کو بتا دیتے ہو۔ کیوں نہ ہو کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ فراست، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست کسے کہتے ہیں؟ فراست کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے ذرائع ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ الیکشن کا رزلٹ آدمی ٹی وی میں دیکھ رہا ہے، پیپر میں دیکھ رہا ہے، یہ اس کے لیے ذرائع ہیں معلومات کے۔ بہت ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، آدمی بغیر ذرائع کے کوئی چیز جان نہیں سکتا۔ اور فراست کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی ذریعے کے جان لینا۔ فراست کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی ذریعے کے جاننے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، کسی نے کہا بھی نہیں، آپ نے پڑھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، اور اس چیز کا آپ کو علم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فراست۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ تو بغیر کسی ذریعے کے جاننے کا معاملہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سرکار نے اس چیز کو بھی اجاگر کرنا کہ تم جب دیکھتے ہو تو آنکھوں کے نور سے دیکھتے ہو، اپنی آنکھوں کے نور سے، اور دنیا کے انسان کے بتائے سے تم کوئی چیز جانتے ہو۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے، اس کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى،
کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے. اسی لیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کا دانہ. اور کوئی جاہل اگر ولی بننے کی بات کرے اور کتب تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. شوب دباس تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جن کا مقام اتنا ہے تو وعلا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے بعد قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے ان سب کے سردار بن کر حضرت غوث ثقلین تشریف لائے. اور جنہوں نے یہ فرمایا ہو کہ قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، جن کے قدم کو یہ مقام ملا ہو کہ ہر ولی کی گردن پر غوث پاک کے قدم موجود ہے. لیکن قربان جائیے سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی عظمت پر. یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اور یاد رکھو امام عشق و محبت بارگاہ رسول میں اگر کسی کو وسیلہ بناتے ہیں تو سیدنا غوث الثقلین کو تیری سرکار میں لاتا ہے. رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈنا بیٹا تیرا. پوچھو غوث پاک سے کیسے قطب بنے آپ؟ تو فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ قطبیت کے مقام پر فائز ہوا. پتہ یہ چلا بغیر علم کے کوئی مقام مل ہی نہیں سکتا. بلکہ ایک بات بتاؤں، سرکار کو اگر تلاش کرنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ حضور نے خود پتہ بھی بتا دیا. مسجد نبوی شریف میں 2 محفل، 2 جماعتیں موجود، ایک ذکر و اذکار میں لگی ہے اور ایک تعلیم و تعلم میں. سرکار تشریف لا رہے ہیں، دونوں جماعتیں، دونوں گروہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار پہلے کہاں تشریف لے جاتے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا تھا وہاں جا کر سرکار بیٹھ گئے اور یہ فرمایا یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے اور وہ بھی بہتر ہے، لیکن یہ اس سے بہتر ہے. سرکار نے اس محفل کو اس محفل سے بہتر بتایا. اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کرتے کرتے میری موت واقع ہو اور مجھے کامیابی مل جائے. ارشاد فرماتے بس علم حاصل کرتے رہو. کیا کرتے رہو؟ علم حاصل کرتے رہو. زندگی رہی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 مقصد، بعثت معلمہ اور بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. انشاءاللہ ان 2 مقصد پر سورہ قلم کی ابتدائی آیات کی تفصیل کا آپ مطالعہ کر لو. لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ ان دونوں کا رشتہ کتنا عظیم ہے علم اور اخلاق کا، انشاءاللہ اس کو قرآن کی روشنی میں پھر کبھی بیان کروں گا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لو کہ ماں کو چھوڑ کر نکل رہی بغداد کی طرف اور اس ماں کی عظمت پر قربان چاہیے. جنہوں نے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ولی کو جنم دیا. ماں جانتی تھی. سیدنا غوث پاک نے فرماتے بیٹے جاؤ عبد القادر بغداد جاؤ، علم حاصل کرو، لیکن جب علم حاصل کر کے لوٹو گے تو اپنی ماں کو تم نہیں پاؤ گے. سننا تھا کہ سیدنا غوث پاک کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ماں میں تمہارے خلاف تمہاری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ ارشاد فرماتی ہے بیٹے ماں کی جدائی تو ہونی ہی ہونی ہے، آج نہیں تو کل ہوگی. لیکن بیٹے ایک بات یاد رکھو، ماں کی جدائی کا غم اتنا بڑا نہیں ہے جتنا علم کی جدائی کا غم بڑا. جاؤ بیٹے علم حاصل کرو. اور اس پر آیات کا انبار کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کو کچھ فرماتے بھی، ٹوکتے بھی، اور اگر غصہ بھی فرماتے، غصے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کو سمجھ لیجئے کہ اس طریقے سے کہ اس ناراضگی کا اظہار فرماتے، تو خدا کی قسم
احادیث کا ذخیرہ دیکھو تو یہی چیز ملے گی. اب بھی تم میں جاہلیت ہے, بار بار جہالت کا تانا دیتے, بار بار جہالت, یعنی اس کو علم کی طرف ایسا ابھارا سرکار نے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بلال کا رنگ کالا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ابن الحبشہ, اتنا کہنا تھا کہ حضرت بلال گھبرا گئے, آنکھوں سے آنسو آ گئے, بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج حضرت ابو ذر نے مجھے تانا دیا ہے, مجھے یا ابن الحبشہ کہہ دیا سرکار, میرا دل بہت دکھا ہے آج. سرکار بلاتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فرما دیتے کیوں ایسا تم نے کہا, تمہیں نہیں کہنا چاہیے. لیکن سرکار ایک انصاف کا ڈھنگ عطا فرما رہے, بلایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ ظاہر دیا جا رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے کچھ نہ کہا کرو. یہ نبی درس دے رہے ہیں, کسی کے حوالے سے سنو تو پہلے بلا کر پوچھ لو, تصدیق کرو, پھر اس کے بعد کچھ کہا کرو, اس کے بعد کچھ کہا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو ذر نے اقرار کیا ہاں سرکار, نگاہوں میں آنکھوں میں آنسو میں نگاہیں جھکی ہیں, تو سرکار نے کیا فرمایا, اے ابو ذر کیا اب بھی جاہلیت کے دور کی عادت تم میں باقی ہے؟ یہ کیوں تانا دیا جا رہا؟ اگر دنیا کا کوئی سائنسدان یہ کہتا ہو کہ اسلام یہ بالکل بیکورڈ لوگوں کا مذہب ہے, تو میں کہتا ہوں اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے علم اور فکر کے حوالے سے جتنا انکریج کیا ہے اور جتنا ابھارا ہے. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھو, کہیں آپ کو اتنا اجاگر کرنے والا کوئی مذہب نظر نہیں. لیکن کیا کیا جائے, اس قوم کو کھیل کود سے فرصت ہی نہیں ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان, خوب دین سیکھو, دین کی مدد کرو, دین کے فروغ کے لیے جد و جہد کرو, حصول علم میں اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارو. مولا عز و جل مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کی مدد کریں, اللہ کے دین کے فروغ کے لیے جد و جہد کریں, حصول علم کے لیے محنت و مشقت کریں.